نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ کی جو تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صدق اللہ العظیم، اس کی کیا فضائل ہیں، کیا برکات ہیں اور کس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے، کیا انداز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو روایت سماعت فرمائے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بھی مصیبت کے وقت آیت کریمہ پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ عز و جل اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو لہذا آیت کریمہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ اگر کوئی بھی جائز دعا اللہ کی بارگاہ میں کی جائے اور اس سے قبل اگر آیت کریمہ کا ورد کر لیا جائے تو پھر اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم اعظم جس کو اگر ایک بار پڑھا جائے یا سنا جائے یا اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، اگر اس اسم اعظم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی سنتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے توسط سے مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے جن کلمات کے ساتھ اپنے رب کو پکارا، اور وہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ کلمات ہیں جن کلمات کے سبب یونس علیہ السلام کو اللہ نے ان کی تعلیمات عنایت فرمائی، اور اسی کے ذریعے آپ نے مچھلی کے پیٹ سے الحمدللہ رہائی اللہ کے فضل سے پائی۔ آپ نے ان کلمات کا جب آپ نے ورد کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سبب آپ کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرمائے۔ اگر علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بیماری میں اس کو 40 مرتبہ پڑھ لے، کوئی اگر شخص بیمار ہے اور اگر اس کو بیماری میں 40 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اگر اس کا اس مرض میں انتقال ہو جائے تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا، اور اگر وہ بیماری سے شفا یاب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن مقصد یہی ہے، گناہوں کو معاف فرمانا یہ نہیں ہوتا کہ مثال کے دوران پڑھ لیں اور گناہ معاف ہو گئے، نہیں، مطلب یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر ہم گناہوں سے بچتے بھی آ رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف۔ اب اس کے لیے ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، تعداد مقرر کی جاتی ہے، ایک 1.25 لاکھ کی کوانٹٹی مطلب پڑھی جاتی ہے۔ اب کیا اس کا طریقہ ہوتا ہے، کیا اسلوب ہوتا ہے؟ دیکھیں یاد رکھ لیا جائے کہ 1.25 لاکھ اگر ایک نشست میں کرنا چاہیں جب بھی جائز ہے، اس کے علاوہ مزید ایک سے زائد نشستوں میں کرنا چاہیں جب بھی جائز ہے، اور اس کو چلتے پھرتے پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے لیے خاص جو ہے نا وقت مقرر کر لیا جائے، اور اس خاص وقت اور خاص نشست کے اندر باقاعدہ اور باضابطہ اس نشست کے اندر اس کی تلاوت کی جائے۔ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن دیکھیں چلتے پھرتے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے، کوئی مل جاتا ہے، اس کو سلام ہے، کسی سے بات چیت ہے یا کسی سے کام کاج کی بات ہے، تو پھر کیا آپ کی توجہ اور آپ کا جو ربط ہے وہ ٹوٹے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایک وقت دن کے اندر کسی بھی کوئی نشست کو مقرر کر لیا جائے، اور اس کے اندر جو ہے نا اس کے اندر مثلا ایک دن میں 1000 2000 اس کوانٹٹی کے لحاظ سے وقتاً فوقتاً پڑھتے جاؤ۔ جب 1.25 لاکھ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں یا جو آپ کے مقصد پیش نظر ہے، مالک یہ پرابلم ہے، یہ مشکلات ہیں، اس کے نجات کے لیے میں اس کا 1.25 لاکھ مرتبہ ورد کروں گا، تو بالکل جائز ہے، کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے بعد مزید بھی ہے۔ تو یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا، یا مالک و مولا، میں تیری حمد و ثنا بیان کرنا چاہتا ہوں، لہذا کچھ لفظوں کی کچھ کلمات کی تعلیمات مجھے عنایت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو۔ فرمایا رسول یا مالک و مولا یہ تو سبھی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک فرمایا موسیٰ یہ کلمات زبان پر تو ہلکے ہیں، لیکن جب کل بروز قیامت میزان عمل میں اس کو رکھا جائے گا تو اگرچہ ساری نیکیاں ایک جانب ہوں گی، لیکن جب اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس کا جو پلڑا ہے وہ میزان والے میں سب سے بھاری ہوگا۔ تو لہذا وہ جو کچھ الفاظ ہوتے ہیں نا کہ جو باضابطہ اور باقاعدہ زبان پر بڑے ہلکے ہوتے ہیں، لیکن میزان عمل کے اندر ان کا جو وزن ہوگا وہ زیادہ ہوگا، انہی کلمات میں یہ کلمہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام مسلم کی روایت فرماتے ہیں جو اس حال میں مرے کہ اسے اس کلمے کا علم ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ مزید روایت کے اندر آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کل بروز قیامت وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کثرت کے ساتھ پڑھنا سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، اکثر لوگ کہتے ہیں آیت کریمہ بڑا جلالی ہوتا ہے،
زیادہ ورد نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو معاملات آؤٹ ہو جائیں۔ تو علماء نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، یقیناً یہ جلالی ہے اور اس کے اندر ایک الگ ہی جو ہے نا نوعیت رکھی گئی ہے جلال کی۔ تو آپ کو چاہیے اس کے شروع اور بعد، میں اگر کہوں اس سے قبل اور بعد، درود شریف کی کچھ کثرت کر لیا کریں۔ جیسے مثال کے طور پر میری کوئی مشکل ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی مسئلہ، یا پھر ایسے ہی میں نے اس کا ورد رکھا ہوا ہے الحمدللہ رب کے قرب کے لیے، اللہ کے فضل کے لیے، تو جو بھی میں نے وقت مقرر کیا ہوا ہے اس وقت کے اندر، مثال کے طور پر عشاء کے بعد میرا وقت ہے کہ میں آدھے گھنٹے اس کی تلاوت کروں گا، اس وظیفے کا ورد کروں گا، تو 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ پھر جو آپ کا وقت ہے اس کے اندر اس وظیفے کا ورد کرنے کے بعد باضابطہ باقاعدہ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ تو درود شریف یہ ٹھنڈا وظیفہ ہے، تو جب ٹھنڈے قبل اور بعد جب ٹھنڈی ہوگی تو انشاءاللہ اس کا جلال برقرار رہے گا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پڑھ کر بس بتا دیتا ہوں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نا ان کا جو اثر ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے، یا ان سے جو نفع ہے اسی وقت حاصل کیا جاتا ہے کہ جب اس کو ان کے قواعد اور ضوابط کے مطابق پڑھا جائے۔ اگر ہم پڑھیں اور اس کے اندر لفظوں کی غلطی ہو تو پھر بے مقصد ہو جائے گا، ثواب کے بجائے کہ ایسا نہ ہو کہ گناہ کا سلسلہ ہو جائے۔ تو لہذا بلکہ ان کے اندر ایک لفظ ہے کنتو، اس کو اگر پیش کی جگہ آگے پیچھے کر دیا تو اس کے اندر بھی جو ہے نا معنی کے بھی مسائل کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، 3 مرتبہ میں پڑھوں گا آرام آرام سے، تاکہ آپ بآسانی اس کو لہجے کے ساتھ، انداز کے ساتھ اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کی قرآن کی تعلیمات کے موافق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے، رسول کریم علیہ السلام کی سچا عشق عطا فرمائے، صحابہ کرام اہل بیت کا سچا پیار عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔